أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما بعد، وقال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صلوات محمد وعلى پھر وہی پچھلا سبق بیٹا آگے آ جائیے تھوڑا سا. بارگی کا نعرہ صلوات. جو بات ان آیات میں کہی جا رہی ہے اس بات کی صداقت اس بات سے ظاہر ہے کہ کوئی ہندو ہو یا مسلمان ہو، کرسچن ہو یا جیو ہو، ایتھیسٹ ہو یا مذہبی انسان ہو، قدیم ہو یا جدید ہو، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کم از کم نون ورلڈ میں، معلوم دنیا میں انسان سے بہتر کوئی مخلوق نہیں. اس میں کوئی بھی شک، کوئی قرآن کو مانے یا نہ مانے، لیکن قرآن کی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا. اس کے بعد دوسری بات جو قرآن مجید نے کہی ہے اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ انسان بگڑتا ہے تو قیامت ڈھا دیتا ہے. یہ انسان بگڑتا ہے تو خون کے دریا بہنے لگتے ہیں. یہ انسان بگڑتا ہے تو آبادیاں منٹوں میں شہر خاکستر میں اور راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ انسان سنورتا ہے تو اسے چونٹی پر رحم آتا ہے، اور بگڑتا ہے تو معصوم بچوں پر رحم نہیں آتا. نہ اس سرے کی کوئی انتہا ہے اور نہ اس سرے کی کوئی انتہا. اب ترجمہ میں کئی مرتبہ کر چکا تھا، اس لیے آج میں نے اسی بات کو بدل کر آپ کے سامنے پیش کیا. ارشاد ہوتا ہے کہ مگر ہماری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا ہو، تمہارا کوئی گناہ ہماری رحمت کے اوپر نہیں چھا سکتا. تمہارا کوئی گناہ ہماری رحمت کے اوپر نہیں چھا سکتا. ابھی آپ حضرات تشریف لانے سے پہلے ایک نوجوان ماشاءاللہ اللہ ان کو سلامت رکھے بہت ہی صحیح تلفظ کے ساتھ دعائے کمیل پڑھ رہے ہیں. یہ دعا مولا نے حضرت کمیل ابن زیاد کو تعلیم دی تھی. اس زمانے میں میموری اتنی شارپ ہوتی تھی، یہ ہوتی ہے بات کی جتنا جس چیز سے کام لیجیے اتنی اس میں شارپنیس آ جاتی ہے. اس زمانے کے لوگوں میں میموری بہت شارپ ہوتی تھی. تو یہ دعا حضرت کمیل ابن زیاد کو، بہت مقدس مولا کے صحابی تھے، وہ چاہنے والے تھے. مولا نے دعا تعلیم کی تھی ان کو، اور انہوں نے پوری دعا فوراً امام کو سنا دی، زبانی سنا دی، اور پھر جا کے اسے تحریر کر لیا، اور وہ ہماری شیعہ دنیا میں پھر یہ دعا پھیل گئی. کون پڑھا تھا دعا کمیل؟
آپ پڑھ رہے تھے نا بیٹا؟ ہاں ماشاء اللہ، بہت اچھی آپ نے دعا پڑھی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت صحیح تلفظ۔ اب اس کے بارے میں میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ نے یہ کہا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم بڑے سے بڑے کمپیوٹر کو ایجاد کر لو، ہر شے کا حساب کر سکتے ہو، مگر ہماری نعمتوں کا حساب نہیں کر سکتے۔ جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں یہاں کچھ خرابیاں بھی ہیں لیکن اچھائیاں بھی بہت ہیں۔ ایک تو یہاں تھینک یو کلچر بہت اچھا ہے بھیا، یہ صحیح بات ہے، اتنا تھینک یو کہیں نہیں کہا جاتا۔ ذرا سا آپ نے کسی کو جگہ دے دی تھینک یو، ذرا سا پانی دے دیا تھینک یو، ذرا سی بات پر تھینک یو تھینک یو تھینک یو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک قدردانی کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ہمارے ساتھ یہ بات کی ہے تو ہم اس کی قدر کر رہے ہیں، اس کو نیگلیکٹ نہیں کر رہے ہیں۔ ایک بات آپ یاد رکھیے، ایک بات یاد رکھیے، یہ بات فضائل میں بھی چلے گی، یہ بات مسائل میں بھی چلے گی، کہ جس کو اپنی عزت کا احساس ہوتا ہے وہ کسی کو ذلیل نہیں کرتا، اور جو ذلیل ہوتا ہے وہی بدنصیب عزت داروں کو ذلیل کرتا ہے یا ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب اللہ نے فرمایا کہ اتنی اب اس کی نعمتوں کو شمار کرایا جائے بیٹا تو ایناٹومی پڑھ لیجئے، خالی آنکھ کے بارے میں دیکھیے، اس آنکھ کیسے بنی ہے، کیا اس کا میکینزم ہے، کانوں کے میکینزم کو دیکھ لیجئے، دل کے میکینزم کو دیکھ لیجئے، لیور کے میکینزم کو دیکھ لیجئے، حیرت میں پڑ جائیے گا۔ تو آج میڈیکل سائنس اتنا آگے بڑھی ہے، کبھی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، لیکن مولا علی نے اب سے 1500 برس پہلے کہا تھا کہ اعتزم انک جرم صغیر وفرک انت والعالم الاکبر، اے انسان تو اپنے کو ایک چھوٹی سی باڈی، ایک چھوٹا سا جسم نہ سمجھنا، تیرے اندر ایک پوری دنیا سمائی ہوئی ہے، دنیا بھی دنیا، بڑی دنیا سمائی ہوئی ہے۔ اب وہ ان باتوں کو پیش کرنے کا موقع نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بھائی تم کینیڈا میں تمہیں کوئی ذرا سا راستہ دے دیتا ہے تو تم تھینک یو کہتے ہو، ایک گلاس پانی کا دے دیتا ہے تم تھینک یو کہتے ہو، ذرا سی بات پر تھینک یو تھینک یو تھینک یو کرتے ہو۔ ہم نے تم کو اتنی نعمتیں دی، ہم کو بھی تو تھینک یو کرو۔ توجہ رکھیے گا بھائی، ہم نے اتنی نعمتیں دی، خود تم ہی نہ ہوتے، اگر ہم نہ چاہتے تو تم ہی نہ ہوتے، پھر تم کو ہم نے کتنی صلاحیتیں دی ہیں وہ بھی میں آگے عرض کرتا ہوں۔ تو تمہاری شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ تم ہم سے کہو تھینک یو، لیکن اگر میں آپ کو ایک گلاس پانی کا دے کر آپ سے کہوں سے تھینک یو تو گیا میں قصہ ختم ہو گیا۔ جو دینے والا ہوتا ہے وہ تھوڑی کہتا ہے کہ تم تھینک یو کہو، یہ تو آپ کا تقاضا ہے کہ آپ تھینک یو کہیں، تو پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میرا شکریہ ادا کرو، ہے نا؟ دیکھیے سوال اٹھ سکتا ہے، وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ شکریہ ادا کرو؟ وہ کہتا ہے آپ سے شکریہ ادا کرو، مگر اس کے شکریہ کے معنی کیا ہیں یہ بھی تو سمجھیے آپ۔ وہ کہتا ہے ہماری نعمتوں کا شکریہ یہ نہیں ہے کہ تم ہم سے کہو تھینک یو، ہماری نعمتوں کا شکریہ یہ ہے کہ نعمتوں پر سانپ بن کر نہ بیٹھ جاؤ۔ جو نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں تم اگر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو ہماری ذات میں کسی کو شریک نہ کرو، ہماری نعمتوں میں سب کو شریک کرو۔ تو یہ شکریہ بھی اس لیے ہے کہ دنیا سے مشکلیں ختم ہوں، یہ شکریہ بھی اس لیے کہ دنیا سے غربت ختم ہو، یہ شکریہ بھی اس لیے کہ دنیا سے پاورٹی ختم ہو، یہ شکریہ بھی اس لیے کہ اس رزاق کے نظام میں کوئی آدمی بھوکا نہ رہنے پائے۔ شکریہ کے معنی سمجھے آپ نے؟ شکریہ کے معنی یہ ہیں اور سب کچھ تو اسی کا دیا ہوا ہے، مگر حدیث قدسی میں ہے، سن چکے ہوں کئی مرتبہ آپ، کہ قیامت کے میدان میں اللہ کسی بندے سے کہے گا کہ میں تیرے پاس آیا تھا اور میں نے کہا تھا
کہ مجھے کھانا کھلا دے. کس نے کہا تھا مجھے کھانا کھلا دے؟ جس نے سارا کھانا پیدا کیا ہے، جسے کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میں آیا تھا تیرے دروازے پر فلاں دن اور میں نے کہا تھا مجھے کھانا کھلایا، تو نے مجھے بھوکا واپس کر دیا. چکرا جائے گا آدمی کا پالنے والے. تو کہاں کھانا اور کہاں اور میرے در پر آنا کہاں. تب یاد دلایا کہ ایک بھوکا انسان آیا تھا، ایک بھوکا انسان تیرے دروازے پر آیا تھا. اگر تو نے اسے کھانا کھلا دیا ہوتا تو میں سمجھتا مجھے کھلایا. سوچیے ایک دوسرے انسان سے کہے گا کہ میں آیا تھا تیرے پاس کہ میرے پاس لباس نہیں ہے. وہ کہے گا کہ تجھے لباس کی ضرورت کہاں ہے؟ لباس تو جس کے بعد جسم ہوتا ہے اس کو ضرورت ہے، جسم ہی نہیں تجھے لباس کی ضرورت کیا؟ پڑھنے والے کیا بات کر رہا ہے؟ کہا ٹھیک کہہ رہا ہے مگر کہ ایک انسان آیا تھا محتاج، اس کے بعد لباس نہیں تھا، تمہارے سے اس نے لباس مانگا تھا. دیکھیے انسانیت میرا موضوع ہے نا، اسلام میں انسان، وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. بھائی اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ اللہ خاکی انسانوں کو اٹھا کر اپنے برابر بنائے لے رہا ہے. اس سے زیادہ کیا ہو؟ کہاں ہے مرتبہ؟ کس جگہ یہ مرتبہ دیا گیا انسان کو اپنے برابر؟ کہ اگر تم نے اس انسان کو لباس پہنایا ہوتا تو وہ ایسے ہی ہوتا. میں سمجھتا مجھے تم نے پہنا دیا لباس. اب آپ بتائیے کہ جس کے بارے میں اللہ یہ کہا کہ تم نے مجھے لباس پہنا دیا تو کیا اللہ پھر اسے جہنم میں بھیجے گا؟ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کر دے گا؟ کیوں؟ آپ یہ بات یاد رکھیے، گناہ ہر انسان سے ہوتے ہیں، مگر گناہوں کی معافی کا سب سے کامیاب ہتھیار اور حربہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کو نہ بھولیں. پھر ایک بندے سے کہا کہ میں آیا تھا، میں کہا تھا میرے پاس گھر نہیں ہے، مجھے گھر دے دے. وہ کہ تجھے گھر کی ضرورت ہے، جو اس سے آکان نہیں. وہ ایک آدمی آیا تھا، تو اس کے لیے چھوٹا سا گھر بنا سکتا تھا، مگر تو نے پیسے کو عزیز کیا، اس کی ضرورت تو نہیں دیکھا. اگر تو نے اس کے لیے گھر بنوا دیا ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ تو نے میرے لیے گھر بنوا دیا. یہ مرتبہ کہاں ملا انسان کو؟ بتائیے یہ مرتبہ انسان کو کہاں دیا گیا ہے؟ کس سوسائٹی میں دیا گیا ہے؟ کس کلچر میں دیا گیا ہے؟ تو وہ آپ سے اگر شکریہ کا طلبگار بھی ہے تو وہ شکریہ بھی اس کی بھلائی کے لیے نہیں ہے، آپ ہی کی بھلائی کے لیے. اسی لیے میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ آپ مذہب پر عمل تھوڑا سا کم کر دیں، مگر مذہب کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیونکہ بے سمجھے اگر آپ مذہب پر عمل کر رہے ہیں بھائی تمہیں ساری آپ کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اور اگر سمجھ کر آپ نے ایک سجدہ کر لیا تو آپ کی بخشش کے لیے اور نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. صلوات بر محمد وعلی. ہمارے چھٹے امام ارشاد، دیکھیے موضوع میرا انسان ہے، میں کیا کروں. ہمارے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو اریز ہو ہی نہیں سکتے. کچھ بھی کر لو، جتنی چاہے نمازیں پڑھ لو، جتنے چاہے روزے رکھ لو، جتنی چاہے حج کر لو، جتنی چاہے تلاوت قرآن کر لو، وہ ٹس سے مس ہونے والا نہیں ہے وہ گناہ. تو پوچھا کہ پھر کیا کریں؟ کہا کہ یہ کرو، تم مصیبت میں پھنسے ہو نا، کسی انسان کی مصیبت دور کر دو تو وہ اریز ہو جائے. حج اس کو نہیں مٹا سکتے، نمازیں نہیں مٹا سکتی، روزے نہیں مٹا سکتے. تم مصیبت لاجیکل، تم مصیبت میں پھنسے ہو نا تو کسی کی مصیبت دور کر دو، وہ گناہ اریز ہو جائے گا. پرسوں مجھ سے اس شخص نے سوال کیا تھا کہ یہ شفاعت کا جو عقیدہ ہے آپ لوگوں کا، ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ قرآن نے کہا، ہم الگ سے تھوڑی کوئی عقیدہ بنا کے رہے ہیں. قرآن نے کہا یہ تو گناہوں پر انکریج کرنا ہے. میں نے کہا نہیں، گناہوں پر انکریج کرنا نہیں ہے، بات کو آپ سمجھ لیں. شفاعت کا حق اللہ کن لوگوں کو دے گا؟ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے تو پھر آپ سوال نہیں کریں گے. شفاعت کا حق ان لوگوں کو ملے گا کہ اس دنیا میں جن کی افتاد تباہی ہو کہ ان سے کسی کی مشکل نہ دیکھی جا سکتی ہو. سمجھ رہے ہیں؟ کسی کو مشکل میں دیکھا اور وہ تڑپ گئے، کسی کو مصیبت میں دیکھا اور وہ تڑپ گئے، اس کی مشکل کو دور کر دیا، اس کی مصیبت کو دور کر دیا. تو چونکہ ان کی افتاد تباہی ہے
چونکہ ان کا بینٹ آف مائنڈ یہ ہے کہ ان سے لوگوں کی مصیبتیں نہیں دیکھی جاتی ہیں، اس لیے اللہ ان کی خاطرداری کے لیے آخرت میں ان کے مزاج کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کو یہ حق دے گا کہ جیسے دنیا میں تم لوگوں کو مشکلوں سے نجات دلا دیتے، شفاعت کے ذریعے سے گناہگاروں کو گناہوں کے عذاب سے نجات دلوا دو. یہ ان کے لحاظ سے ہوگا. یہ ہے انسان کی عظمت. کوئی صاحب کہتے ہیں کہ جب اللہ جانتا تھا کہ ہم جہنم میں جائیں گے تو ہم کو پیدا ہی کیوں کیا؟ ویری گڈ، دس بیسٹ آنسر. بیسٹ آنسر یہ میں دیا. وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم جب اس کو معلوم تھا کہ ہم جہنم میں جائیں گے تو پھر ہم کو اس نے پیدا ہی کیوں کیا؟ تو اگر وہ ان سارے لوگوں کو جو جہنم میں جانے والے تھے پیدا نہ کرتا تو جہنم ہوتا؟ جہنم ہی ختم ہو گیا تھا. جہنم ہوتا ہی نہیں. ارے آپ مجھے بتائیے، ایک گدھے کو، ایک ڈنکی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جولین ہکسلے کے اوپر یا کانٹ کے اوپر یا نیوٹن کے اوپر اعتراض کرے؟ اس دنیا کے بڑے بڑے فلسفی گزرے ارسطو کے اوپر اعتراض کرے؟ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ سمجھیے بات کو. ایک گدھے کو یہ حاصل ہے. ایک گدھے کی ناسمجھینے اور نیٹشے اور کانٹ اور ہکسلے اور ارسطو اور افلاطون کی عقل میں جتنا فرق ہے، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے آپ کی عقل میں اور اس کی حکمت میں. آپ کے پاس عقل ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے. آپ پاس عقل اس لیے ہے کہ آپ کو عقل کی ضرورت ہے، اس کے پاس عقل اس لیے نہیں ہے کہ اسے عقل کی ضرورت نہیں ہے. عقل کا کیا کام ہے؟ عقل کا کام یہ ہے کہ عقل کے ذریعے سے جو شے آپ کو معلوم نہیں ہوتی ہے اس کا پتہ چلا لیتے ہیں. جو شے معلوم ہے وہ سامنے رکھ کر جو شے مجہول ہے، جسے آپ نہیں جانتے ہیں، ان نون ہے، اس کا آپ پتہ چلا لیتے ہیں. اسی اصول کے سہارے آج جتنی ایجادیں ہیں وہ سب ہو رہی ہیں. تو اگر آپ نے کہا کہ اللہ کے پاس عقل ہے تو خود بخود اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا مطلب یہ کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو اللہ کو نہیں معلوم ہیں. تو کون سی بات ہے؟ اللہ یعلم من خلق، سب کچھ پیدا کرنے والا تو وہ ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو پیدا کرنے والا وہ جاننے والا نہ ہو؟ تو وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے پاس حکمت ہے. حکمت کی معنی کیا ہے؟ کہ جو کرتا ہے وہ حق کے مطابق کرتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اب دیکھیے یہ ڈیفیکلٹ بحث ہو رہی ہے، لیکن میں اس کو حل کرنے کی انشاءاللہ مولا کی مدد سے کوشش کرتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ اصول مان لیا جائے کہ جو جہنم میں جانے والے تھے ان کو پیدا نہ کیا تھا تو جہنم تو ختم ہو گیا تھا. اگر جہنم ختم ہو جاتا اور جہنمی ختم ہو جاتے تو جو اس کے چنے ہوئے ہیرے تھے ان کا جوہر کیسے کھلتا؟ ان کا جوہر کیسے کھلتا؟ یزید لعنتی، یزید ملعون، یزید خبیث، یزید جہنم کا کنڈا، یہ سب کچھ. لیکن اگر لشکر یزیدی کا ظلم کربلا کے میدان میں نہ ہوتا تو حسین کے صبر کے جوہر کہاں سے کھلتے؟ اب غور کیجئے، بتائیے. جو حسین کا کردار ہے، جو اہل بیت حسین کا کردار ہے، جو اصحاب حسین کا کردار ہے، وہ کیسے کھلتا؟ اس لیے اپنے پیارے بندوں کا کردار دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ اگر ایسے ہیں تو ایسے بھی ہو سکتے ہیں. آپ اگر برا نہ مانیے، آپ اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں، میں اس کا قائل ہوں، عقیدت رکھتے ہیں، اس کا قائل ہوں، جان دے دینے کے لیے تیار ہیں، اس کا قائل ہوں. مگر اہل بیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ان کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. اصل قدردانی یہی ہے کہ ان کو پہچانیے. جو بات کوئی کسی جگہ پر سوچ نہیں سکتا تھا، اللہ شاہد ہے، وہ اہل بیت نے کر کے دکھا دی.
اگر انہوں نے یہ بات نہ کی ہوتی تو ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ بات ممکن نہیں ہے. پھر اب میں عرض کر رہا ہوں، ابھی تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کہاں تک جانا ہے، بیچ ادھر میں ہیں آپ، ابھی بھی آپ کیسے فیصلہ کر رہے ہیں؟ ابھی نازک مسئلہ آ رہا ہے، میں کسی کو گناہ پر انکریج کرنا نہیں چاہتا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. لیکن یہ بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ علی. ماشاء اللہ یا علی. چلو، یہ دعا کمائل پڑھ رہے تھے تو اس میں پڑھ رہے تھے ماشاء اللہ ایک انسان، اب وہ شروع سے اس کا کانٹیکسٹ ہے، ایک انسان یہ اب اللہ سے بات چیت ہو رہی ہے، یہ اللہ سے بات چیت، ہم کہاں اللہ سے بات چیت، ہم کہاں اللہ سے بات چیت، وہ خود کہتا ہے ہم سے بات کرو، خود اس نے کہا. اب میں 20 سے پڑھ رہا ہوں، وَهُوَ يَرُجُّ إِلَيْكَ زَرِيجَ مُؤْمِنًا لِرَحْمَتِكَ وَيُنَادِيكَ بِلِسَانِ أَهْلِ تَوْحِيدِكَ وَيَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِرُبُوبِيَّتِكَ فَكَيْفَ يَبْقَى فِي الْعَذَابِ وَهُوَ يَرْجُو مَا سَلَفَ مِنْ حِلْمِكَ وَرَأْفَتِكَ وَرَحْمتِكَ أَمْ كَيْفَ تُؤْلِمُهُ النَّارُ وَهُوَ يَعْمَلُ فَضْلَكَ وَرَحْمَتَكَ. یہ کس نے دعا تعلیم کی ہے؟ مولا علی نے، کہ میرے پالنے والے ایک گناہگار انسان جب بلک بلک کر تیری بارگاہ میں کہے گا کہ پالنے والے میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، مجھے معاف کر دے. زریج مومنی کا بلسان اہل توحیدک، اور تجھے پکارے گا ایسی زبان سے کہ جس پر لا الہ الا اللہ آ رہا ہو، تو تو اسے کیسے عذاب میں ڈال دے گا؟ کیا اس کی تمناؤں کو توڑ دے گا؟ کیا اس کی آرزوؤں کو پامال کر دے گا؟ تو اتنا رحیم، تو اتنا کریم، اس کی دعا کو نہیں سنے گا؟ تو بس بدبخت ترین لوگ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، جن کو ذرا سا گناہوں کا احساس ہوگا اور اللہ سے لو لگائیں گے. ادھر لو لگائی، ادھر امید کا چراغ روشن ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ہم بالکل ابتدا میں، ہم کو پتہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہے. ابھی انسان کی ساری کمزوری یہ ہے کہ وہ ہمیشہ پہلی سیڑھی پہ کھڑا ہوتا ہے، سمجھتا ہے آخری سیڑھی پہ کھڑے ہیں. ارے بھائی ابھی آپ کو پتا نہیں، قرآن نے بتایا ہے کیا کیا. میں آپ کے سامنے پڑھوں. ایک جگہ پر پہلے آپ کو بتاؤں، دیکھیے میں نے بات آپ کے سامنے کی ہے کہ انسان ہمیشہ پہلی سیڑھی کو آخری سیڑھی سمجھتا ہے. نیوٹن، گریٹسٹ ون آف دا گریٹسٹ سائنٹسٹ آف دا ورلڈ، جس نے 3 لاز آف موشن ہمارے سامنے پیش کیے، وہ بڈھا ہو گیا تھا. بڈھا تھوڑی ہونا ہے. جب بڑھاپے میں پہنچا، بڑھاپے کی ایج میں، تو اس نے، اب اس زمانے میں الیکٹریسٹی نہیں تھی، اس زمانے میں بیٹا اسٹیم پاور نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. لوگ بیلوں پر، گاڑیوں پر، گدھوں پر چلا کرتے تھے. اس نے اپنے مرنے سے کچھ روز پہلے کہا، کچھ زمانہ پہلے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک زمانہ وہ آنے والا ہے جلد ہی کہ جب لوگ 50 میل کی رفتار سے چلیں گے. کتنا؟ 50 miles per hour. 50, not 500 miles, not 50,000 per mile. 50, just 50. پڑھیے اس میں. جب اس نے کہا کہ لوگ 50 میل کی رفتار سے چلیں گے، 1 گھنٹے 50 میل کی رفتار سے، تو لوگوں نے کہا اب یہ پاگل ہو گئے. کون پاگل ہو گئے؟ حضرت نیوٹن. جی نیوٹن پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے. ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ 50 میل کی رفتار سے آدمی کہاں چل سکتا ہے. ان کا یہ پاگل ہو گئے. اب یہ ہذیان بک رہے ہیں. ایک مرتبہ صلوات دے دیں آپ رات بہت. یہ پرانی تاریخ ہے. جب کسی جینیس کی بات گدھوں کی سمجھ میں نہیں آتی تو ہمیشہ ہذیان کی نسبت دے. ایک مرتبہ صلوات دے دیں آج انسان کی اسپیڈ کیا ہے بھائی؟ 1000 آف مائل.
thousands of miles. ارے اب آج آپ سمجھیں اب یہی آخری سے ہے. دیکھیے آج جو ایجادیں ہو رہی ہیں، زمانہ اتنا فاسٹ جا رہا ہے کہ کسی بھی ایجاد کی عمر 1 سال 1.5 سال سے زیادہ نہیں ہوتی. ختم، ابسلیٹ ہو جاتی ہے، پرانی ہو جاتی ہے. میری نوجوانی کے دور میں جو ٹیپ ریکارڈر آیا تھا اس کو اٹھانے کے لیے مزدور بلوانا پڑتا تھا بھائی. گارنٹی ہے نا، اتنا بڑا جھو کا جھو، اس پر اتنے بڑے اسپول رکھے ہوئے وہ ناچا کرتے تھے. اب ٹیلی فون کے اندر لگا ہوا ہے، موبائل کے اندر، سمساری موبائل کے اندر لگا ہوا ہے، میری جیب میں بھی لگا ہوا ہے. دیکھنا اتنا سا ہو گیا. تو ہر شے جب اس کی ایجاد ہوتی ہے تو اس پہ ڈیفیکٹس ہوتے ہیں، مگر قد اس کا بہت بڑا ہوتا ہے. قد بہت بڑا ہوتا ہے. جس کا قد بڑا ہو اس کے ڈیفیکٹ سے ذرا ہوشیار ہو جائیے. قد بڑا ہوتا ہے، ڈیفیکٹس بہت ہوتے ہیں، کوالٹی بہت لو ہوتی ہے. اور یہ موبائل جو ایجاد ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ کو ضرور معلوم ہوگا، میں تو مولوی ہوں، آپ کو زیادہ معلوم ہوگا. موبائل جو ایجاد ہوا ہے تو اتنی بڑی بیٹری ساتھ میں چلتی تھی، جتنی کار کے اندر بیٹری ہوتی ہے لگ بھگ اسی سائز کی بیٹری کار کے اندر چلا کرتی. کمپیوٹر جب ایجاد ہوا ہے، اتنا سے کمپیوٹر آ رہا ہے آپ کے پاس، آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ کمپیوٹر جب ایجاد ہوا ہے تو پورے کمرے کے سائز کے برابر تھا، اور اس میں اتنی ایفیشنسی نہیں تھی اتنے سے کمپیوٹر ایفیشنسی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب چیز ابتدائی منزل میں ہوتی ہے تو سائز بڑا ہوتا ہے، ڈیفیکٹس زیادہ ہوتے ہیں. جتنی ترقی ہوتی جاتی ہے سائز چھوٹا ہوتا جاتا ہے، ایفیشنسی بڑھتی جاتی ہے. اب سمجھیے کہ مولا جی نے کہا کہ جو کچھ ساری دنیا کے علوم ہیں وہ سب سمٹ کر قرآن میں آ گئے ہیں. قرآن سمٹ کر بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین میں آ گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بے میں آ گیا ہے، اور بے سمٹ کر اس نقطے میں آ گئی ہے جو نقطہ بے کے نیچے دیا ہے. اس میں آخری مجلس کے آخری مجلس کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا. کوئی اب سے 50 برس سوچ سکتا تھا کہ پیکرنگ میں یہ مجلس ہو رہی ہوگی، یہ سامنے ائمہ تحریر کے نام، 14 معصومین کے نام لکھے ہوئے ہوں گے، یہ پیچھے مبارک نام لکھا ہوا ہوگا، یہ زیارت وارثہ اور زیارت عاشورہ لکھی ہوگی، یہ علامہ ابوالفضل عباس کھڑا ہوگا. کوئی سوچ سکتا تھا؟ اگر 50 برے کوئی کہتے، پہلے کوئی کہتا ہے کینیڈا میں مجلس ہو رہی ہوگی تو لوگ آپ کیا کہتے کہ تو ہزیان بک رہے ہو، جو آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی پھٹ سے کہہ دیتا ہے کہ ہزیان بک رہے ہو. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک، سنو بیٹا، زمین سے لے کر آسمانوں تک، زمین سے لے کر اسپیس میں جہاں سے جہاں تک تم سوچ سکتے ہو یہ سب ہم نے پیدا کیا ہے. یہ آیت یہاں پر ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد شرط وما بث فیہما من دابہ. اور یہ جو اسپیس تم کو دکھائی دے رہی ہے، اس میں جو مخلوق چل پھر رہی ہے، اس میں جو مخلوق چل پھر رہی ہے، اس کو بھی ہم ہی نے پیدا کیا ہے. وہ ہوا علی جمعہ اذا یشاء قدیر، اور وہ جب چاہے گا ان الگ الگ پلینٹس پر گھومنے والی، پھرنے والی، چلنے پھرنے والی مخلوق کو ایک جگہ پر کر دے گا. اب یہ سو تو میں نے کہہ دیا چونکہ زمانہ اس لائن پہ آگے بڑھ گیا ہے. اگر 50 برس پہلے میں نے کہا تو آپ کہتے ہزیان بک رہے ہیں. اس وقت کا جو سب سے بڑا سائنٹسٹ ہے، کئی مرتبہ اس کا نام لے چکا ہوں، اسٹیفن ہاکنگ. ابھی 2-3 مہینے میں نے اس کی کتابیں پڑھی ہیں، بریف ہسٹری آف ٹائم، ونڈرفل بک. تو اس نے اب سے ابھی 2-3 مہینے پہلے بیان دیا ہے کہ میرے پاس کوئی ثبوت تو نہیں ہے، لیکن میرا جو میتھمیٹیکل مائنڈ ہے وہ یہ ایکسپٹ کرنے پر تیار نہیں ہے کہ اتنی بڑی کائنات،
اتنا بڑا یونیورس کہ جس کی کوئی لمٹ نہ ہو، اس میں صرف ایک چھوٹا سا پلینٹ اتنا سا ذرے کے برابر، اس پر تو آبادیاں پائی جاتی ہیں، باقی کہیں اور آبادیاں نہ پائی جاتی ہیں. My mind is not ready to accept this fact. تو یہ حقیقت کی بات، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب کائنات کتنی بڑی ہے وہ اس کا بیان کرنے کے لیے تو وقت ہی نہیں ہے. زمین کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ایک ذرے کے برابر ہے یہ زمین، ایک ذرے کے برابر ہے یہ زمین جس پر ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات میں اور کوئی جگہ ایسی ہوگی ہی نہیں ہے، اور یقیناً ہے. اور قرآن مجید نے اسی لیے کہا ہے کہ ہم جب چاہیں گے آپس میں رابطے قائم ہو جائیں گے. تو ابھی جیسے آپ پاکستان سے مائگریٹ کر کے آئے ہیں، لوگ ہندوستان سے مائگریٹ کر کے آئے ہیں، کینیڈا ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں دنیا بھر کے لوگ موجود ہیں، رشیا سے مائگریٹ کر کے آئے ہیں، چائنیز بھرے ہوئے ہیں، اور دیکھیے کتنا آگے جا رہے ہیں. محنت 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 اور علم، محنت اور علم، محنت اور علم، محنت اور علم. ساری دنیا کے لوگ مائگریٹ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ کینیڈا 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 کینیڈا. میری ایج میں تو نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے بچے جو ہیں ان کی ایج میں وہ زمانہ آ جائے کہ جیسے ابھی لوگ کانٹیننٹ سے کانٹیننٹ کی طرف مائگریٹ کر رہے ہیں، پلینٹ سے پلینٹ کی طرف مائگریشن شروع ہو جائے. کوئی بعید نہیں ہے. اسی اسٹیفن ہاکنگ نے کہا ہے کہ قبل اس کے کہ یہ دنیا خود انسانوں کے ہاتھوں تباہ ہو جائے، انسانوں تو اپنی جگہ آبادیاں دوسری جگہ ابھی سے بنانا شروع کر دو کہ نسل انسانی کا خاتمہ نہ ہو جائے. یہ بھی اسی اسٹیفن ہاکنگ نے کہا ہے. تو اس دنیا کو اگر خطرہ ہے تو کسی اور سے خطرہ نہیں ہے، وہی ہے کہ یہ انسان اسفل السافلین میں جائے گا تو کسی چیز کو تباہی سے بچنے نہیں دے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں افراد. تو آپ اللہ کو کیا پہچانیں گے؟ ابھی آپ نے اپنی کو نہیں پہچانا، اپنے کو آپ نے نہیں پہچانا. کتنا پوٹینشیل آپ میں چھپا ہوا ہے، کتنی طاقتیں آپ کو اللہ نے دے دی ہیں، کتنی صلاحیتیں اللہ نے آپ کو دے دی ہیں. مگر ان ساری صلاحیتوں کی کنجی کیا ہے؟ عقل، انٹلیکٹ. اسی لیے سارے مذہبوں کا احترام کرنے کے باوجود، بچوں سن لو بیٹا، آپ نوجوانوں کو بتا دیجیے گا، ہم ہندو دھرم کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم کرسچینٹی کا بھی احترام کرتے ہیں، ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے اصول ہی وہ نہیں جس سے کسی سے لڑائی ہو. ہم کسی سے کہتے ہی نہیں کہ مسلمان ہو جاؤ. بھائی ہم ہندو سے کہیں کہ مسلمان ہو جاؤ تبھی تو بگڑے گا وہ. ہم اسے کہیں گے نہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ. ہم تو یہ کہیں گے سی دا ٹروتھ، حق ڈھونڈ لو، جو حق ہو اسی کو تم بھی تسلیم کر لو، اسی کو ہم بھی مان لیں. جھگڑے کون سی بات؟ ایک بات سمجھ لیجیے، اسلام ماننے کا دین نہیں ہے، اسلام سمجھنے کا دین ہے. اسلام ماننے کا دین نہیں ہے. مانی کیا چیز آتی ہے؟ کرسچینٹی. اوریجنل کرسچینٹی کی یہ تعریف نہیں ہے، یہ نقص نہیں ہے، یہ کمی نہیں ہے. بعد میں لوگ ہر مذہب کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، جیسے اسلام کا بیڑا مسلمانوں نے غرق کر دیا. جیسے اسلام کا بیڑا مسلمانوں نے غرق کر دیا ویسے کرسچینٹی کا بیڑا کرسچنس نے غرق کر دیا. اب ان کے یہاں سمجھنے والا مسئلہ نہیں ہے، ان کے یہاں ماننے والا مسئلہ ہے. ایک بچے سے بھی جو میرے سامنے بیٹھا ہے، اگر میں پوچھوں 1 + 1 + 1 = دیکھیں 3 کہہ دیا اس نے. سے اتنا چھوٹا بچہ نے سن لیا، اس نے کہہ دیا 3. 1 + 1 + 1 = 3. کرسچینٹی کیا کہتی ہے؟ 1 + 1 + 1 = 1. ہاؤ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اور ایک اور ایک مل کے ایک کیسے ہو جائیں گے بھائی؟ ایک اور ایک اور ایک مل کر 3 ہوں گے. مگر جب ہم کہتے ہیں بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آتا ایک اور ایک اور ایک مل کر ایک کیسے ہوگا، 3 ہوں گے، تو کہتے ہیں یہ سمجھنے والی بات ہی نہیں ہے، تو آستھا کی بات ہے، ماننے کی بات ہے.
اسلام کہتا ہے جو بات سمجھ میں نہ آئے اسے مت مانو، عقل کو سب کے آگے رکھو۔ اچھا بڑھنا سر کہوں گا بھائی؟ ہمارے بہت مخلص آدمی ہیں، بڑے ہمیں خاطر کرتے ہیں، بیچارے ہم جب پوچھ جاتے ہیں۔ خیر نیک آدمی ہیں، بہت عالم بعمل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو میں مجلسوں میں بکے جاؤں گا۔ مولانا تشریف لیں، آپ ان سے پوچھ لی، میرا مشن یہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جب تک آپ ایجوکیشن میں ایکسل نہیں کریں گے آپ کو کوئی پرابلم سالو نہیں ہوگی۔ علم مسئلوں کے حل کرنے کی بیٹا کنجی ہے۔ ہر مسئلہ اگر آپ حل کر سکتے ہیں تھرو نالج، اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے تو ہر اللہ کی علم میں صفت یہ ہے، اور جہالت وہ شے ہے کہ جو ہر نعمت کو مصیبت بنا دیتی ہے، علم وہ شے ہے کہ جو ہر مصیبت کو نعمت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اب میں تو بالکل آپ کی آنکھوں دیکھی باتیں کرتا ہوں۔ مولا علی زہران ایک جگہ ہے سعودی عرب میں، جو زوئے سے ہے، اردو میں زو کہتے ہیں، اصل میں عربی تو زا ہے، اور وہ چونکہ ڈی ایس سے لکھا تھا سب اس کو دہران کہتے ہیں۔ دہران نہیں، وہ زہران ہے۔ زہران سے گزر رہے ہیں مولا علی کا، رکو، لوگ رکے، وہاں کی ریت اٹھا کر ایسے الٹنا پلٹنا شروع کی ہاتھوں میں، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں ان ریت کی تہوں کے نیچے نفت دیکھ رہا ہوں۔ نفت کا لفظ استعمال کیا، یعنی آئل۔ سوائے علی کو کوئی دیکھ بھی نہ سکتا تھا زمین کی تہوں کے نیچے کہ نفت موجود ہے، اس لیے کہ علی کے علاوہ کوئی ابو تراب تھا بھی نہیں، سوائے آپ کا محمد و آل محمد۔ آج جیولوجسٹ جاتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، مشینیں لے کے جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کنویں کھودتے ہیں، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا۔ انہوں نے وہاں کھودا نہ کنواں کھودا، ہاتھ پر مٹی کو لٹ پلٹ کے دیکھا اور کہا کہ میں اس کے نیچے نفس دیکھ رہا ہوں۔ نفس اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ مگر یہ دولت کس کو ملی؟ جاہلوں کو۔ جی اچھا، میں کچھ سمجھا، کچھ اور کہہ رہے ہیں، میں ڈر گیا بھائی۔ جاہلوں کو ملی تو نتیجہ کیا ہوا؟ بیوقوفوں کو، اسٹوپڈ پیپل۔ اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ جو جاہل ہوگا وہ ایروگینٹ ضرور ہوگا۔ جاہل کے پاس دولت آتی ہے تو دماغ اس کا خراب ہو جاتا ہے، ایروگینٹ۔ میں گیا حج میں، اب امیگریشن پر میں کھڑا ہوا ہوں، اور جہاں پر ایئر ٹکٹ مل رہے تھے وہاں کاؤنٹر پر کھڑا ہوا ہوں۔ مجھے عربی بھی آتی ہے، انگریزی بھی آتی ہے، میں ان سے کبھی انگریزی میں بات کرتا ہوں، کبھی عربی میں بات کرتا ہوں، وہ چپ بیٹھے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے۔ تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ وہ جو خانہ کعبہ سے بت اکھاڑے گئے تھے وہ لا کے یہاں لگا دیے گئے، جتنا بولے جائیے وہ کوئی جواب ہی نہیں۔ تو ایک ایروگنٹ، یہ اس لائق نہیں سمجھتے کہ ہماری بات کا جواب دے بھائی۔ دوسرے جہالت کا نقصان کیا ہوا؟ تیل سعودی عرب کا نکال کون رہا ہے؟ آرام کو سے صرف امریکہ کو آرام مل رہا ہے۔ غلامی، میں کسی مذہب پر چوٹ نہیں کرتا، لیکن ہمارا دل بہت دکھا ہوا ہے۔ ابھی آپ معلوم ہے تازہ ثانیہ کیا ہوا ہے؟ تازہ ثانیہ یہ ہوا ہے کہ سعودی عرب میں ہر سال تلاوت قرآن کا مقابلہ ہوتا ہے،
قاریان قرآن آتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرائز لے کے چلے جاتے ہیں. جب مقابلہ ہوا ایران نمبر 1 پرائز لے کے چلا گیا، اس لیے وہ نمبر 1 کے ماننے والے ہیں. وہ مانتے ہی اس کے جو ہر فیلڈ میں نمبر 1 رہا. آپ معلوم مطلب اس سال کیا ہوا؟ اس سال یہ ہوا کہ ان کا کہ ہم ویزا ہی نہیں دیں گے، ایرانی قاریوں کو ہم ویزا ہی نہیں دیں گے بھائی. ایرانی قانون محروم کر دیے گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی میچ لیس مقابلے پہ آتا ہے تو ہمیشہ ویزے سے محروم کر دیا جاتا ہے. سوالات دے دیں آپ فلال بات. اب وہاں کے وہی جو ولچرز ہوتے ہیں، متوع ولچرز، اور جو مفتی ہیں وہاں کے، فتوے ان کے دیکھیے فقط. یا اللہ توبہ، کیسے کیسے فتوے کہ میں یہاں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. اتنے گندے فتوے، اتنے محمل فتوے جس کا اسلام ایسے پاکیزہ دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہو سکتا ہے. یہ سب کیا مصیبت آئی ہے؟ دولت ہے. ابھی 2-3 مہینے پہلے وکی لیکس 2 ہی گزرے ہیں، ایک سابق میں حضرت ابو ہریرہ، ایک آج وکی لیکس. تو وکی لیکس نے ابھی اوپن کیا ہے کہ ہیلوئین کے اوپر سعودی پیلس میں کیا ہو رہا تھا. پڑھا نا آپ لوگوں نے بچوں؟ پڑھا نا. شراب حرام ہے کس کے لیے؟ ہمارے لیے. بادشاہ وقت کے لیے واجب. گندی باتیں کس کے لیے حرام ہے؟ ہمارے لیے. شہزادوں کے لیے واجب. کیا کیا حرکتیں نہیں ہو رہی تھیں سب اس نے کھول کے رکھ دیا. ہم نے کہا یا علی، ان کا مشرک ہو گیا. اللہ نے دنیا میں سزا یہ دی کہ جب یا علی کہنے والوں کو مشرک آپ نے قرار دیا تو آپ کو یا بش کہنا پڑا. اب یا علی یا بش میں کیا فرق ہے؟ ہم نے یا علی کہا، علی آئے، انہوں نے مدد کی، وہ چلے گئے. آپ نے کہا یا بش آئے اور بیٹھ گئے. اب نکالیے ان کو. تو اس لیے جہالت وہ شے ہوتی ہے کہ جو نعمت کو مصیبت میں تبدیل کر دیتے. علم وہ شے ہے کہ جو مصیبت کو نعمت میں، جہالت جو نعمت کو مصیبت میں، علم جو مصیبت کو، ہر مصیبت کو علم جو ہے وہ نعمت میں تبدیل کر دیتا ہے. بس تو میں نے آپ سے وعدہ کیا سے بس واقعی منزل پا رہا ہوں میں. تو آپ کو یو ہیو مسٹ ٹو لرن ٹیکنالوجی اینڈ سائنس اینڈ ماڈرن سائنسز. میری ذمہ داری پر، میں گناہ گار انسان ہوں، میں جاہل انسان ہوں، مجھے اپنی جہالت کا اعتراف ہے، مگر جتنا میں نے پڑھا اسی ذمہ داری پر میں کہتا ہوں کہ آپ ایسٹرونومی کی کتاب کھولیں، آپ ایسٹرو فزکس کی کتاب کھولیں، آپ جیولوجی کی کتاب کھولیں، آپ کسی سائنس کی کتاب کھولیں. جب شروع کریں تو جیسے آپ قرآن کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو بھی آپ شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اسلام کہتا ہے 2 طرح کی آیتیں ہیں. الحمدللہ رب العالمین ایک آیت، الرحمن الرحیم ایک آیت، مالک یوم الدین ایک آیت. قرآن میں 6666 آیتیں کم و بیش. تو قرآن کے ہر جملے کو، سینٹینس کو آیت کہا جاتا ہے. اب اسی قرآن نے کہا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. جس طرح قرآن کا ہر جملہ اللہ کی ایک آیت ہے، اسی طرح سے اللہ کی پیدا کی ہوئی کائنات کا ہر فینومینا ایک آیت ہے. اس پر غور کرتے ہیں تو اس پر بھی غور کیجیے. ایک بس 2 طرح کے علم ہیں. ایک علم ہے خادم، خدمت گزار.
ایک علم رہنما، راستہ بتانے والا، سائنس اور ٹیکنالوجی خدمت گزار علم ہے، دین کا علم رہنما علم ہے۔ دین آپ کو بتائے گا کہ آپ سائنس کو کیوں کر استعمال کریں کہ یہ تعمیر میں چلے اور تخریب میں نہ چلے۔ تو شروعات شروع کیجیے، قبلہ آپ غور فرمائیے، بسم اللہ کی طاقت بتاؤں آپ کو۔ ہمارے علماء کہتے ہیں میں خود مقلد ہوں، میں اپنی منزل کو پہچانتا ہوں، لیکن جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، اس لیے میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ کسی عالم سے پوچھے مطہرات یعنی پاک کرنے والی چیزیں کتنی ہو، کہے گا 12 تو بتائے گا، کیا 12 ہے فقط؟ خون پاک ہے یا نجس ہے؟ نجس ہے نا۔ اور کوئی آدمی میدان جنگ میں شہید ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ شہادت بھی مطہرات میں ہے، شہادت بھی مطہرات میں ہے۔ یہ نجس خون کو پاک کر دیا کرتی ہے۔ مر جائے وقت تو اس کا جنازہ بھارت مجبوری کی بات ہے، ظاہری اعتبار سے مگر نجس ہے، شہید پہ جنازہ پاک ہے، تو شہادت پاک کرنے والی۔ اسی طرح سے بسم اللہ، آپ نے خوب بڑے سے بڑا بکرا جو پنجاب میں ممکن تھا وہ خریدا۔ پنجاب بکرے بڑے بڑے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، تو ساری دنیا میں گھومنے کا فائدہ ہوتا ہے، سب میں جانتا ہوں، بڑے بڑے اونچے قد کے پنجابی بکرے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی ایک 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ ایک بکرا بکتا پنجاب میں بھائی، میں بھی چاہتا ہوں بکرا ہی ہوتا بھائی۔ تو آپ نے اس کو قبلہ بھی مٹایا جیسے لٹانا چاہیے، بقرعید کے موقع پر گلے پر چھری رکھی، سب بالکل جتنے احکام شرعی تھے وابستہ وہ سب آپ نے پورے کیے، ایک خالی بسم اللہ نہیں کہا۔ کیا ہو گیا؟ نجس، سارا پیسہ گیا۔ اب اسے میتا کہا جائے گا، ذبیحہ نہیں کہا جائے گا۔ اب اس کے اندر جو خون بچ جائے گا وہ نجس ہوگا، لیکن آپ نے سب کیا، اس کے بعد بسم اللہ و باللہ کہہ دیا، تو اب وہ میتا نہیں ہے، اب وہ ذبیحہ ہے، وہ مرنے کے باوجود پاک ہے۔ خون جب اس کی گردن سے بہہ گیا تو اب اس کے باڈی کے اندر جو خون رہ گیا مختلف اعضاء کے اوپر وہ پاک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بسم اللہ میں بھی اثر ہے، بسم اللہ بھی مطہرات میں ہے۔ کتا نجس ہے کہ نہیں ہے؟ وما علمتم، یہ قرآن مجید نے بھائی، وما علمتم من الجوارح مکلبین، کتا نجس ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے ایک جنگل میں ہرن کے اوپر ایک کتے کو چھوڑا، شکاری ڈاک کتے کو، بسم اللہ کہہ دیا، کتا نجس، مگر آپ نے جب شکار پر کتے کو چھوڑا تو زبان سے کہہ دیا بسم اللہ، اس نے جا کے سیدھے ہرن کا ٹیٹوا دبا دیا۔ جب تک آپ پہنچے ہیں سیدھی ہرن کا انتقال پر ملال ہو چکا تھا۔ اب علماء سے پوچھ لیجیے، چونکہ ہاں انتقال پر، ماشاء اللہ صحیح بات ہے، آئی ایکسپٹ۔ تو کتے نے جا کر اگر ہلے گرل پکڑ لیا اور آپ کو پہنچتے پہنچتے مر گیا، نو پرابلم، بس اتنا سا حصہ اس کا کاٹ دیجیے، یہاں پر اس کے دانت لگے ہیں، باقی وہ ذبیحہ ہے، وہ پاک ہے۔ تو اگر تو اس مطلب بسم اللہ بھی مطہرات میں یہ بھی پاک کر دیتی ہے۔ تو اگر سائنس میں کوئی ریاست ہے بھی اور آپ بسم اللہ کہہ کے اسے شروع کریں گے تو انشاءاللہ بسم اللہ کے اثر سے وہ ریاست پاک ہو جائے گی۔ صلوات محمد وعلیہ۔ پھر بسم اللہ کر کے جب آپ سائنس پڑھنا شروع کریں گے تو آپ بام نہیں بنائیں گے۔ بسم اللہ بام بنانے پر تھوڑی کہی جا سکتی ہے۔ بسم اللہ آپ جب شروع کریں گے، بسم اللہ سے تعلیم شروع کریں گے تو آپ کیمیکل گیسز تھوڑی بنائیں گے، ہلاک کرنے والی، جان لینے والی۔ پھر پوری سائنس انسان کی خدمت میں لگ جائے گی، کنسٹرکشن میں لگ جائے گی، ڈسٹرکشن میں نہیں لگے گی۔ یہ ہے بسم اللہ کی قوت۔ اب میں کبھی ایسی باتیں کہتا نہیں، لیکن اب موقع پہ آ جائے تو چکتا بھی نہیں۔ یہ ہے بسم اللہ کا اثر۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ جیسا میں نے بھی عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ مولانا نے فرمایا کہ
جو کچھ ساری کتب سماوی میں ہے وہ سمٹ کر آ گیا ہے قرآن میں، اور قرآن میں جو کچھ ہے وہ سمٹ کر آ گیا ہے الحمدللہ رب العالمین سورہ حمد میں، اور سورہ حمد میں جو کچھ ہے وہ سمٹ کر آ گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو کچھ ہے وہ سمٹ کر آ گیا ہے بائے بسم اللہ میں، اور بائے بسم اللہ میں جو کچھ ہے وہ سمٹ کر آ گیا ہے اس ڈاٹ میں، اس نقطے میں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے۔ آج میں نے ایک مجھے سمجھ کیا تھا کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں مسئلوں کو سمجھا دینا بہت آسان ہے۔ گوگل ارتھ نکالیے، میپ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ نے زوم کیا پاکستان پر، پاکستان کا میپ سامنے آ گیا، ایک ڈاٹ۔ آپ اسے یہ کیا ہے، نیچے لکھا کراچی، ایک ڈاٹ لاہور، ایک ڈاٹ پشاور۔ آپ نے کہا یہ ایک ڈاٹ کے اندر پورا کراچی ہے، یہ ایک نقطے میں اتنا بڑا شہر پورا لاہور ہے، ایک نقطے میں اسلام آباد ہے۔ میں نے کہا آپ کو یقین نہیں آ رہا، زوم کیجیے۔ ادھر آپ نے کراچی کے ڈاٹ کے اوپر زوم کیا، پورا کراچی آپ کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ آپ نے دوڑتی ہوئی کاریں آ گئیں، کہیں دھماکہ ہوا ہے تو وہ بھی آ گیا، پورے محلے آ گئے، سب آ گیا نا سامنے۔ ایک بات سمجھ لیجیے، تو اگر مولا علی صرف اتنا کہتے کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سمٹ کر بائے بسم اللہ میں آ گیا ہے تو مسئلہ پھنس جاتا۔ کوئی کہتا کیسے پورے علوم کائنات سمٹ کر آ گئے اس نقطے کے اندر، اسی لیے مولا نے بات کو آگے بڑھایا کہ وہ انا النقطۃ تحت الباب، وہ نقطہ جو بے کے نیچے وہ میں ہوں۔ یعنی اگر تمہیں پوچھنا ہے تو مجھ پر زوم کرو تو سلونی سلونی کی آواز آنا شروع ہو جائے گی۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ اب کچھ لوگوں نے یہ سن لیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بے سے شروع ہوتی ہے، جو کچھ سب ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ میں جو کچھ ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور بائے بسم اللہ میں جو کچھ ہے وہ نقطہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور نقطہ بائے بسم اللہ علی ہیں۔ اب علی کی عداوت نے ان کو اس منزل پر پہنچا دیا کہ نماز میں انہوں نے الحمدللہ تو پڑھا، بسم اللہ ہی نہیں پڑھی۔ بھیا بسم اللہ نہ کہنے سے جب حلیلہ میں حلالہ کو چکر میں نے کہا تھا ذبیحہ مہتا ہو جاتا ہے، وہ حلالہ میں پہنچ گیا دوسری ہے، وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو بسم اللہ نہ پڑھنے سے جب ذبیحہ میتے میں تبدیل ہو جاتا ہے تو بسم اللہ نہ پڑھنے سے نماز میتے میں تبدیل ہو جائے گی۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ ایک مرتبہ اور صلوات بھیجنے افراد بس۔ تو مولا علی نے اپنے کو نقطہ با کہا تھا، لیکن ہمارا یقین ہے نقطہ با جیسے مولا علی ہیں ویسے ہی نقطہ با مولا حسن بھی ہیں۔ کوئی شک ہے آپ کو اس میں؟ اپنے دور میں نقطہ با حسین بھی ہیں، اپنے دور میں نقطہ با زین العابدین بھی ہیں۔ ہر امام اپنی منزل کے اوپر نقطہ با ہے۔ میں نے ایک مجلس میں آپ کے سامنے کیا تھا، اور یہ رسول کی حدیث ہے جس کو میں سمجھ کر رہا ہوں کے سامنے، کہ گزشتہ انبیاء کے جتنے فضائل و کمالات ہیں وہ سب سمٹ کر مولا علی کی ذات میں آ گئے۔ مگر انبیاء پر مصائب بھی تو پڑے ہیں۔ حضرت زکریا پر مصائب نہیں پڑے، حضرت یحییٰ پر مصائب نہیں پڑے، حضرت عیسیٰ پر مصائب نہیں پڑے، ارے انبیاء پر خود حضور پر کتنے مصائب پڑے۔ تو فضائل سمٹ کر آ گئے جس ذات میں اس کا نام ہے علی، اور مصائب جس ذات میں سمٹ کر آ گئے اس کا نام ہے حسین۔ بلکہ یہ تو میں نے صحیح بات نہیں کہی، وہ سب مصائب سمٹ کر آ گئے، اس کے علاوہ اس کے اوپر اور بہت سے مصائب ایسے۔ یہ کوئی شاعری تھوڑی ہے، آپ مجھے بتا دیں پیغمبروں پر ہر طرح کی مصیبت آئی ہے، لیکن 1,24,000 پیغمبروں میں سے کسی پر یہ مصیبت آئی ہے کہ اس کے اہل حرم اس کی گھر کی عورتوں کو اسیر کر کے شہر بہ شہر دیار بدیار پھیلایا گیا۔ یہ مصیبت صرف حسین کے لیے تھی۔ عزاداران حسین جب مولا علی کوفے میں تھے تو آپ نے خط لکھ کر مدینے سے امام حسن سے کہا کہ میری بیٹیوں کو لے کر کوفے آ جاؤ، مجھے کوفے میں رہنا ہے۔ مولا حسن
جناب زینب و جناب ام کلثوم کو لے کر کوفے کے قریب پہنچے. دن کا وقت تھا. خط بھیجا کہ ہم لوگ آ گئے ہیں, اب آپ کا کیا حکم ہے. پتہ ہے آپ کو, مولا علی نے کہا کہ جب دیر رات گزر جائے تب کوفے میں زینب کو لے کے داخل ہونا, تاکہ کسی کی نظر اس محمل کو بھی نہ پڑنے پائے کہ جس محمل کے اندر زینب بیٹھی ہوئی. آج کوفے میں یہ احترام ہے, اور 12 محرم 61 ہجری کو وہی زینب اسی کوفے میں شان سے آ رہی ہے کہ بے کجاوا محمل اونٹ, اس کے اوپر علی کی لاڈلی بیٹھی ہوئی ہے, ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے ہیں, سر کے بال کھلے میں ہیں. آگے آگے ایک منادی کی آواز ہے کہ ایک اوپر شام کے باشندوں, یہ آل رسول ہے جو تمہارے درمیان اسیر کر کے لائی جا رہی ہے. ہم بس آپ تو نہیں گڑھے جا سکتے بھائی, مصیبتیں, مگر یہ حسین کی مصیبتوں کا اثر ہے کہ 100 مرتبہ آپ سنیں گے اثر ہو کے رہے گا. اسی کوفے میں بی بی رہتی تھی ام حبیبہ, جو جناب سیدہ کی بی بی فاطمہ کی بہت عقیدت مند تھی. یہ کہتی ہے محرم کی 12 تاریخ تھی, محلے کی عورتیں میرے گھر میں دوڑتی ہوئی آئیں اور میرا شانہ پکڑ کے کہنا شروع کیا, چلو چلو چلو. میں نے کہا کہاں چلوں کہاں چلوں کہاں چلوں. کہا حکومت پر کچھ معاذ اللہ خارجیوں نے خروش کیا تھا, ان کو حکومت نے قتل کیا, ان کے قیدی آ رہے ہیں, چلو چل کر تماشا دیکھیں. کہا تم جاؤ, میں نہیں جاؤں گی. کہا کیوں؟ کہا مجھ سے میری بیوی نے منع کر دیا تھا کہ ام حبیبہ سب چیزوں کا تماشا دیکھنا لیکن کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا. میں قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے نہیں جاؤں گی. کہا کہ نہیں, وہ تمہیں کہیں جانا نہیں, وہ تمہاری بالکنی کے نیچے سے ہی قافلہ گزر رہا ہے. کہا میں لاکھ انکار کرتی رہی, مجھے زبردستی گھسیٹتی ہوئی عورتیں لے کر آ گئی, بالکنی کو اٹھا دیا. میں دیکھا آگے آگے بنو امیہ کے پرچم, میں تو اسی وقت ڈری کہ پتہ نہیں یہ ظالم کہاں سے آ رہے ہیں. کہا اس کے پیچھے پیچھے کٹے ہوئے سر جن سے نور نکل رہا تھا. میں نے کہا یہ خارجیوں کے سر تو نہیں ہیں, یہ تو بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں جن کے کٹے ہوئے سر چلے آ رہے ہیں. کہہ رہا میں دل دھڑکنا شروع ہوا. کہا اس کے پیچھے پیچھے میں نے دیکھا کہ ایک بیمار اور ناتواں, جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں گڑیاں, گلے میں توقے خاردار, آگے آگے شہداء کے سر, مگر اس کی زبان پر سوائے حمد و ثناء الہی کے اور کوئی نہیں. میں نے کہا یہ کیسا اللہ کا بندہ ہے کہ جو اس مصیبت میں بھی شکوہ نہیں کر رہا بلکہ حمد و ثناء الہی کر رہا ہے. کہتی کہ مجمع بڑھتا جاتا تھا, مجمع بڑھتا جاتا تھا, مجمع بڑھتا جاتا تھا, یہاں تک کہ ایک اونٹ کہ جس پر ایک ضعیفہ بیٹھی تھی, جن کی کمر جھکی ہوئی, جن کے سر کے بال سفید, پہچانا آپ نے کون ہے؟ یہ وہی زینب ہے جو کربلا میں آئی تھی تو قد بالکل سیدھا تھا, سر کا کوئی بال کا سفید نہیں تھا. یہ عاشور کی مصیبت نے بی بی کی یہ حالت بنا دی. اور کہا کہ میں نے دیکھا کہ بی بی گود میں ایک چھوٹی سی معصوم بچی بیٹھی ہوئی ہے, جس کے سوکھے ہوئے ہونٹ, جس کے رخسارے نیلے, جو فریاد کر رہی ہے ایک ایک سے کہ مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو, مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو, مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو. لوگ ہنس رہے تھے, قہقہ لگا رہے تھے. کہا بالکل اتفاق کی بات کہ وہ اونٹ جب میری بالکنی کے نیچے آیا تو مجمع اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ آگے بڑھ نہ سکا, وہیں رک گیا. کہا کہ مجھ سے برداشت نہ ہو, میں دوڑتی ہوئی گئی, لے کر پانی کا گلاس آئی, اور آنے کے بعد میں نے کہا لو بچی تم پانی پینا چاہتی ہو پانی پی لو, مگر ایک شرط ہے. بچی نے پوچھا کیا شرط؟ کہا کہ تمہیں ایسی قیمت دینا پڑی. کہا قیمت کہاں سے ہے؟ کہا نہیں قیمت ایسی نہیں کہ تم دے نہ سکو. کہا کیا قیمت؟ کہا جب پانی پی لینا, دل تمہارا ٹھنڈا ہو جائے تو میں بس 2 دعائیں کروں گی, تم اس پر آمین کہہ دینا, یہی اسی قیمت ہے. سکین نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. پانی پی لیا. کہا بتاؤ کیا تمہاری دعا ہے؟ کہا کہ میری پہلی دعا تو یہ ہے کہ میرے بچے کبھی اس طرح سے بے واری و وارث نہ ہو جیسے تم ہو گئے. اور اس معصوم بچی نے کہا آمین. اب آپ سوچیں کہ زینب میں جب سنی ہوئی آمین تو دل پر کیا گزری ہو. کہا دوسری دعا کیا ہے؟ بس دعا میری ختم ہو گئی. کہا دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ سے میں دعا کرتی ہوں کہ میرے شہزادے مدینے میں صحیح و سالم رہیں اور میری شہزادی صحیح و سالم رہے. بس اب مدینے اور شہزادی اور شہزادے کا نام سن کر زینب نے جھکا ہوا سر اٹھایا. کہا تیرا شہزادہ کون ہے مدینے میں؟ تیری شہزادی کون ہے مدینے میں؟ کہا میرا شہزادہ نواسہ رسول حسین میری شہزادی فاطمہ کی بیٹی زینب کبریٰ کا ابن حبیبہ. ہمارا منزل وہ آ گئی کہ اپنے چاہنے والے بھی ہمیں نہیں پہچان رہے ہیں. اب اپنے شہزادی اور شہزادی کی دعا نہ کرو, وہ حسین کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پر ہے. یہ تیری شہزادی ہے جو 80 ہو کر در بدر پھرائی جا رہی ہے.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا. آپ حضرات ان تمام حضرات کے لیے جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانی دور ہونے کے لیے، جو بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے، اور خاص طور پر قیصر رضوی صاحب کی شفا یابی کے لیے ضرور دعا فرمائیں. اللہ ان سب مریضوں کو شفا عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین انک علی کل شیء